صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص شاید 40 سال کا ہوگا، ایک بار امیر اہل سنت کو اس نے بتایا کہ میرے مسوروں میں کینسر ہو گیا ہے، ایک بار آپریشن بھی کروا چکا ہوں مگر صحت نہیں ملی۔ دراصل میں روزانہ 20 یا 25 پان کھاتا اور ساتھ ہی ساتھ سگریٹ کی 1-8 ڈبیا بھی پی جایا کرتا تھا۔ امیر علیہ السلام فرماتے، میں نے سے پوچھا کہ اب پان سگریٹ کا استعمال فرماتے یا نہیں فرماتے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے کان پکڑنے لگا اور کہنے لگا کہ ان چیزوں ہی نے تو مجھے برباد کر دیا اور موت کے دھانے پہ لا کر کھڑا کر دیا، اب ان کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ دیکھا جائے تو یہ ایک فرد کا واقعہ نہیں ہے، اگر تھوڑی سی تحقیق کی جائے اور جو میری معلومات میں ہے، باقاعدہ میں نے ان کے فوٹیجز دیکھے ہیں پرسنلی طور پر، دکھاتے ہوئے بھی جو نا وحشت ہو، اس طرح کی عادتوں نے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ سگریٹ کی نحوست کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ محنت سے کمائی گئی دولت کا ضیاع، اپنی اور دوسروں کی جانوں کے لیے زہر قاتل، ایک ایسا دھواں جس میں نہ جانے کتنی زندگیاں دھندلا گئیں۔ گھر کے ایک فرد کی یہ عادت سارے معاشرے کے لیے زحمت۔ سگریٹ نوشی صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ کے آس پاس رہنے والے تمام جانداروں کے لیے انتہائی مضر صحت ہے۔ آپ کے منہ سے نکلنے والا نکوٹین کا دھواں ایک خاموش موت ہے جو دھیرے دھیرے آپ کے جسم کے ایک اہم ترین اندرونی حصے پھیپھڑوں کو ناکارہ بنا کر آپ کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اپنی دولت اور اپنی صحت کو دھوئیں میں مت اڑائیے، پرہیز کیجیے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اتنا گلیمرائز کر دیا گیا ہے، اس کو اتنا ماڈرنائز کر دیا گیا ہے، اس کو اتنا مطلب کہ ایک خوبصورت انداز سے اس کو لے لیا گیا ہے کہ اس کو مطلب کوئی اب لوگ خوشی خوشی اور مطلب کہ ایک پراؤڈلی اپنی جان کو اور اپنے مال کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، پراؤڈلی، اور بڑے مطلب کہ وہ ان کے انداز ہوتے ہیں اور بڑی مطلب ان کی وہ ہوتی ہے، دکھاتے ہیں مہنگے سے مہنگا پیکٹ ہاتھ پہ رکھ کر دکھائیں گے کہ میں اتنا مہنگا برانڈ پیتا ہوں، یعنی میں بہت مہنگے زیادہ پیسے دے کر اپنی جان جلانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ ہاں میں چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں۔ اس کے عادی اتنے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس تحریک کو کیسے آگے سے آگے لے کر چلے۔ میں غور کرتا ہوں کہ یہ شاید دنیا کا واحد برانڈ ہوگا، پروڈکٹ ہوگی، آئی تھنک سو، جس پر اس کا سائیڈ ایفیکٹ لکھا ہوا ہے، یعنی ہر برانڈ کے اوپر جو بھی آپ چیز لیتے ہیں اس کے اوپر اس کی خصوصیت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، 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 مگر شاید یہ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے کہ جس پر اس پروڈکٹ کو بنانے والا پابند ہے، بائی لاس پابند ہے کہ وہ اس کے اوپر لکھے کہ اس سے کینسر ہونے کا اندیشہ ہے اور یہ موت کی طرف لے کے جائے گی، پڑھتے نہیں ہے یا پتہ نہیں کیسی کیا اس کے اندر چیز ہے بڑا مشکل ٹاسک اس سگریٹ کے عادی کو سمجھانا، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے، اور اللہ جب آسان کر دے تو آپ اس واقعے پہ غور کریں جب شراب پی جاتی تھی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور شراب پی جاتی تھی، مٹکوں میں شراب بھری رہتی تھی جیسے ہمارے پانی بھرے رہتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، شراب حرام ہوئی، اور جس طرح شراب چھٹی اور جس طرح گلیوں میں شراب بہائی گئی اور شراب کے مٹکوں کے مٹکے توڑ دیے گئے اور یک لخت شراب معاشرے سے نکال دی گئی، اپنی عادتوں سے نکال دی گئی، اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا، انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ اور صحابہ کرام کا یہ مطلب کہ فقید المثال منظر یہ تو اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سگریٹ نوشی حرام ہے، شراب حرام ہے، مگر سگریٹ کے جو نقصانات ہیں اس پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی جو سگریٹ کے عادی ہیں، جو سگریٹ کے عادی ہیں، سگریٹ کے دھوئے میں 400 سے زائد مضر صحت کیمیکلز پائے جاتے ہیں۔ جو روزانہ صرف آدھا پیکٹ سگریٹ پیتا ہے وہ سال بھر میں تقریباً
3500 بار ان کیمیکلز کی گویا اپنے وجود پر بمباری کرتا رہتا ہے، اور یہ 3 انتہائی خطرناک زہریلے مادے کو اس کے بدن میں پہنچتے ہیں اس سے۔ نمبر 1 ٹار، یہ زہریلا مادہ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2 نکوٹین، یہ وہ زہریلا مادہ ہے جسے عرصہ دراز سے کیڑے اور چوہے مارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں انسانی پر اس کے تباہ کن اثرات سائنائڈ جیسے مہلک زہر کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ نمبر 3 کاربن مونو آکسائڈ، یہ زہریلی گیس ہے جو کہ سگریٹ کے دھوئیں میں کثیر مقدار میں ہوتی ہے۔ یہ آگ نہ جلائیں، عشق رسول کی آگ کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ اس آگ میں کیا رکھا ہے جو آپ جلا رہے ہیں؟ جان جل رہی ہے آپ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔